چیز نے چند دنوں سے بالیات اور اس کی شرح کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سلسلے کی ایک کڑی علامہ کی بال جبریل یہ ایک نظم کی شرح کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالی شرح صدر سے بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس نظم کا خلاصہ اور غرض و غایت اتنا ہی ہے کہ علامہ فقر اور علم کا فرق بتانا چاہتے ہیں. فقر اور علم کا فرق بتانا چاہتے ہیں علامہ اس نظم میں. شروع کرنے سے پہلے اتنا عرض کروں کہ ایک فقر خانقاہی ہے، جس طرح کہ علامہ تقسیم فرماتے ہیں فقر کی. ایک فقر خانقاہی ہے اور ایک فقر سلطانی ہے. اقبال دوسرے کے حامی ہے، پہلے کے نہیں ہے. پہلے کے شدید مخالف ہے، فقر خانقاہی کے شدید مخالف. فقر خانقاہی کی جگہ جگہ مذمت کرتے ہیں. فقر خانقاہی سے مراد صرف خانقاہ اور اپنے آستانے پر بیٹھ کر یا کسی چلہ گاہ میں بیٹھ کر چلے میں مصروف رہنا، اپنے آپ کی محض اصلاح میں مصروف رہنا، ذکر الہی یاد الہی میں مصروف رہنا، تہجد اور نماز میں مصروف رہنا، عبادت میں مصروف رہنا، مگر کفر اور باطل کے خلاف نہ سوچنا، کفر اور باطل کی مخالفت پر زور نہ دینا، کفر و باطل کو ختم کر کے اسلامی انقلاب کے بارے میں اور اسلام کے نظام کے بارے میں نہ سوچنا، اس کے بارے میں اس نظام اسلام کے متعلق عملی قدم نہ اٹھانا، صرف ذکر و فکر میں مصروف رہنا. اقبال نے اس کو خانقاہی فقر کہا ہے. اس کا شدید مخالف ہے. یہ رہبانیت کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. عیسائیوں کے جو راہب ہوتے تھے وہ ایسے ہی درویش بن کر رہتے تھے. سمجھ نہیں آئی؟ لیکن ایک فقر سلطانی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقر سلطانی صحابہ میں پیدا کیا. کیا مطلب؟ تارک الدنیا بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے عاشق بن جاؤ، طلبگار بن جاؤ، اور بن کر دنیا کو ہدایت کا پیغام دو اور نظام اسلام کو دنیا پر غالب کر دو. سبحان اللہ. یعنی ایک ہے خالی اپنے آپ کو ذکر و فکر میں مصروف رکھنا، دوسرا ہے لوگوں کی ہدایت کو سوچنا. سبحان اللہ. دنیا کو کفر اور شرانگیزی سے، فساد فتنے سے پاک کرنے کی سوچنا. سبحان اللہ. سمجھ نہیں بات کی آئی؟
تو علامہ اقبال جو ہیں وہ صحابہ کرام والے فقر کی بات کرتے ہیں اور ان درویشوں کے فقر کی بات کرتے ہیں جو ہمیشہ ہر دور کی باطل اور طاغوتی شیطانی قوتوں کے ساتھ ٹکراتے رہے. اقبال فرماتے ہیں فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ. فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ. فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ. فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ. فرماتے ہیں جب آدمی اللہ تعالیٰ کا صحیح فقیر بنتا ہے نا تو پھر وہ کیا شان دکھاتا ہے؟ تاج و سریر و سپاہ. تاج بھی اس کے سر پر ہوتا ہے، تخت بھی اسی کا ہوتا ہے، اور خدا کی فوج بھی اسی کی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ جو فقر نبی پاک نے دیا ہے نا اس کا پیغام یہ ہے کہ بادشاہی لے فقیر. یہ نہ کہنا کہ ہم دنیا سے تعلق نہیں رکھتے، نہیں، ہم نے دنیا اسی لیے بنائی ہے کہ تم دنیا میں رہ کر دل میرے ساتھ لگاؤ اور دنیا کو دنیا سے چھڑا کر میرے ساتھ لگاؤ. سمجھ نہیں آئی؟ اس طرح کا درویش نہیں بننا کہ دنیا کو دنیا کے حال پر چھوڑ دو، ہم کسی کو کچھ نہیں کرنا. پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو راہب نہیں بننے دیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے، میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، شادی بیاہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتا ہوں، اس کے حقوق واجبات ادا کرتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کسی جنگل میں نکلنے کا سبق نہیں دیا. کفر اور باطل کے ساتھ ٹکرانے سے ان کا دل دنیا سے ٹوٹ گیا، مالک کے ساتھ لگ گیا. جو تنہائی میں مقصود تھا تنہائی میں وہ ان کو خدائی میں مل گیا. تنہائی میں مقصود ہے وہ تبتل الہ تبتیلا، اللہ کی طرف کٹ جائیے، اپنے دل کو ہر طرف سے کاٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگائیے. صحابہ کرام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظر کرم فرمائی کہ صحابہ کرام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عنایت فرمائی کہ ان کو دنیا میں رہ کر دنیا سے کاٹ لیا اپنے دین حق کی وجہ سے، کیونکہ ان کا دین حق باطل اور کفر کی مخالفت کا پیغام تھا. جب مخالفت کا پیغام تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باطل اور کفر کی طاقتوں کے ساتھ ٹکرائے. ہر وقت مصیبتیں تکالیف نئی نئی ان پر آئیں، انہوں نے برداشت کی، دل ہر طرف سے کٹ گیا، رشتہ دار برادریاں ٹوٹ گئیں. جب ٹوٹ گئیں ایک نئی برادری اللہ تعالیٰ کے بندوں کی تیار ہو گئی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو چلوں میں حاصل ہوتا ہے، چلوں میں اور چلہ کشی میں حاصل ہوتا ہے نا، وہ گھر میں حاصل ہو گیا. سبحان اللہ. جب اس دنیا میں کفر کا غلبہ ہو نا
تو اس وقت سب سے بڑی عبادت بزرگان دین فرماتے ہیں، اس وقت سب سے بڑی عبادت کفر کی مخالفت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کفر اور باطل کا اگر دورہ ہو، غلبہ ہو نا، تو اس وقت سب سے بڑی عبادت کفر کی مخالفت ہوتی ہے، باطل سے باطل کی مخالفت ہوتی ہے، باطل طاقتوں کے ساتھ ٹکرانا ہوتا ہے۔ جب اسلامی نظام قائم ہو جاتا ہے پھر چلے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام مہاجرین و انصار کو جو مقام ملا بعد والوں کو نہیں مل سکتا۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ انہوں نے صحابہ کرام نے نہ مدرسے قائم کیے تھے نہ انہوں نے چلے کیے تھے، لیکن ہمہ وقت جو دین کی فکر اور درد میں مصروف رہتے تھے اور ہمہ وقت جہاد کی فکر رکھتے تھے، اسی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا دل اپنے ساتھ لگا۔ اور سب سے بڑی بات جو تھی نا، سب سے بڑی بات وہ جو اس سے بھی مقدم ہے، وہ تو رسول اکرم کی نگاہ مبارک ہے نا۔ بے شک بے شک بے شک۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ سبحان اللہ۔ راعنا مت کہو انظرنا، محبوب ہم پر نظر فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شریف سبحان اللہ وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک لاکھوں سال کے چلے نہیں پہنچا۔ بے شک۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بے شک۔ تو اقبال فرماتے ہیں، ارے بھائی وہ کیسا فقر ہے، وہ کیسی عجیب درویشی ہے جس درویشی سے حاصل اسلامی سلطنت نہ ہو، عدل کا نظام نصیب نہ ہو۔ فرمایا نہیں، فقر اصل وہ ہے جو وہ کہتے ہیں جس فقر کی میں بات کر رہا ہوں، اصل فقر وہ ہے، اصل درویشی وہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو؟ نظام مصطفیٰ ہو۔ کیا ہو؟ ہاں، جس کی یہ برکت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں چوروں کتب ہو گئے، ہمارے حضرت صاحب چھوٹے فرمانے لگے یار چور تھے پھر کتب ہوئے نا، اسلام کا نظام جب آئے تو چور ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ، کیسی عجیب، کیسی لطیف بات، مرد حکیم نے کیسی عجیب بات کہی کہ یار چور تو تھا نا، بعد میں کتب بنانا۔ اسلام کا نظام ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نظام ہو تو پھر چور ہی نہیں ہوتا۔ سمجھ نہیں آئی؟ فقر ہے میروں کا میر، آپ فرماتے ہیں اوئے بے وقوف، اس کو فقر نہیں کہتے کہ وہ حاکموں کا محتاج ہو، نہیں، فقر یہ ہے کہ حاکم اس کے محتاج ہو، وہ میروں کا میر ہے۔ فقر ہے شاہوں کا شاہ، یہ دولت فقر جس کو عطا ہو جاتی ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ منگتے فقیر آج کل یہ اوتری کے کچھ سبز پگڑی والے، وہ ایک ساتھی نے مجھے بتایا اس عید کے موقع پر سبز پگڑی والی جو تھے نا، سبز پگڑی والے، انہوں نے مسجد میں اپنے جناب وہ جماعت کے بندے بھیج دیے اور عید کے بعد وہ سامنے جھولی لے کر کھڑے ہو گئے۔ وہ جس دوست نے مجھے یہ بات کہی نا، اس نے کہا، جب میں نے دیکھا میں نے کہا یار یہ کیا ڈرامہ ہے، پھر کہنے لگا میرے دل میں آیا یار استاد چشتی کے درویش ہوتے نا تو بھوکے مر جاتے، ایسا کام نہ کرتے۔ میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں صحیح بات ڈالی ہے، یہ تو قرآن مجید میں ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یسألون الناس الحافا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ فرمایا صدقات و خیرات کے حقدار وہ لوگ ہیں، وہ درویش ہیں، احصروا فی سبیل اللہ، جو کام تو سارے کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو اپنے راستے میں روک رکھا ہے کہ اگر تم کام کرو گے تو پھر دنیا کو ہدایت کا کام کون کرے گا؟ احصروا مجہول کا صیغہ ہے، یہ نہیں ہے کہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں،
سارے کام کر سکتے ہیں، مگر اس سے روح اللہ تعالیٰ نے انہوں پنجابی آکھاں ڈکیا ہوا ہے، وہ ڈکیو میاں وہ نہ جاوی خدا دا نہ ہی تجھے دنیا داری ادھر کما چ پی گیا تے میرے بندیاں نو دین دا کام کنے دسنا ہے؟ وہ دین وہ صرف فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں روک کر رکھے ہوئے ہیں، معصور ہے، رب قید کر کے بھایا ہے، نہیں جانا میں تو آنا نہیں جانا، تھوڑے سارے بندوبست آپ کرا گے تو نہیں جانا۔ لا یسالون الناس الحافا، مانگتے نہیں ہیں، لاکھ لعنات ہو یہ کیسے درویش ہیں جو مسجد کے دروازے پر جلی چوک درویش، لا یسالون الناس الحافا یحسبهم الجاهل اغنیاء من التحفف، فرمایا جو ان کے حالات کو نہیں جانتا، ان سے واقف نہیں ہے، بے خبر آدمی ہے، انجان ہے، ان کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں کتنے مالدار لوگ ہیں، بھائی یہ تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے حضرت صاحب جو ہے ان کے درویشوں کی یہی شان ہے، بے شک بے شک۔ سمجھ نہیں آئی؟ اور اگر یہ نہ ہو تو سمجھو حضرت کا درویش ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بادشاہ ڈرے پھر یہ کیڑی گل ہے؟ آپ کے سامنے ہے یار، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر طرح کا وقت ہم پر آیا ہے، بے شک ہر طرح کا وقت دیکھا ہے۔ یہ حاجی بوٹا صاحب تشریف فرمائے یہ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے استغنا کے ساتھ وقت گزارا ہے ہم نے کہ نہیں گزارا، لیکن یہ سب حضرت کی برکت ہے۔ میرے حضرت ہمیں ہمیشہ استغنا اور بے پرواہی کا سبق دے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک مرتبہ میں نے عرض کی، ایک دوست کہتا ہے کہ جگہ لے لو، آپ فرماتے ہیں تم لے لو، مجھے اللہ رسول کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں دل کی بات کہتا ہوں، اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کاش کہ یہ لفظ مجھے مل جاتے اور ساری دنیا مجھ سے لے لیتے۔ ان لفظوں میں جو کچھ ہے نا، ہے ہر شے الہی کانپ اٹھا ہوگا کہ اے مرد فقیر، اتنا تیرا مجھ پر اتنا اعتماد ہے، مجھے اللہ رسول کافی ہے۔ وہ جیسے صدیق اکبر نے کہا ہے، ما بقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا بقیت لہم اللہ ورسولہ، سبحان اللہ۔ اپنے گھر والوں کے لیے یا رسول اللہ میں نے اللہ رسول کو چھوڑا۔ پنجابی جی میں آندے نے اللہ ربی وارث، اللہ نبی وارث، یہ صدیق اکبر کی سنت ہے اس طرح کہنا۔ وہابی تو اس کو شرک سمجھتا ہے، لیکن کیونکہ اس کی تبع وہابی مشرک، اس کی تبع مشرکانہ ہے۔ بے شک۔ خیر اس فقر کی بات کر رہا ہوں بھائی، ہائے 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 ہائے، دنیا اندھی ہے، حضرت صاحب کو نہیں پہچانتی یار، کیا ہم اندھے ہیں ایمان سے۔ حضرت صاحب دنیا کے طلبگار ہوتے، قسمیہ کہتا ہوں، ہوئے 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 پتہ نہیں کتنا دنیا ان کے پاؤں میں آ جاتا ہے۔ آگے بات سنیے بھائی، آگے اقبال یہ فرماتے ہیں کہ علم کا مقصود کیا ہے اور فقر کا مقصود کیا ہے، ذرا سمجھنا بھائی کہ علم کا مقصد کیا ہے اور فقر کا مقصد کیا ہے۔ اب مقصد اور غرض و غایت کے اعتبار سے دونوں میں فرق بتانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں علم کا مقصود ہے پاکیے عقل و خرد، سبحان اللہ۔ علم کا مقصود ہے پاکیے عقل و خرد، اور فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ فرماتے ہیں سنو، علم کا مقصد ہے
عقل کو پاک کرنا. ذرا سمجھنا یار، آپ پتہ چل جائے گا علم کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہے فرمایا علم کا مقصود کیا ہے؟ بولو. عقل کو پاک کرنا. فرمایا فقر کا مقصود ہے دل اور نگاہ کو پاک رکھنا. دل اور نگاہ کو پاک، کہ دل اور نگاہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو نہ دیکھے. اس کا مطلب یہ پہلے شعر مصرے کا مطلب یہ نکلا کہ جب توجہ کہ جب علم کا مقصد عقل کو پاک کرنا ہے تو وہ علم ہی نہیں جو عقل کو پلید کر دے. اقبال کے بیان کے مطابق وہ علم ہی نہیں جو عقل کو پلید کر دے. سمجھ نہیں آئی؟ یہاں تک تو کہا گیا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل اور نگاہ مسلمان وہ کیسے سمجھنا؟ یہ فقر والے کرتے ہیں. عقل اب علم والا کیا، علم کا مقام ہے کہ عقل کو پاک کرے، یعنی سوچاں پلیت کٹ دے. یعنی عقل دا علم دا کام ہے کہ جب علم آئے گا عقیدہ صحیح ہوگا، فکر صحیح ہوگی. بات سمجھ نہیں آئی؟ جب فکر صحیح ہوگی تو عقل پاک ہوتا چلا جائے گا. عقل کو پاک کرنا اس کا مقصود ہو گیا علم کا. لیکن فرماتے ہیں جو فقر ہوتا ہے، فقیر درویش لوگوں کی سنگت صحبت میں جب تک نہ بیٹھو نا، میں قسمیہ کہتا ہوں دل پاک نہیں ہوتا. دل کے تمام صفات ذمیمہ فقراء لوگ اپنی نگاہ اور تربیت سے پاک کرتے ہیں، نکالتے ہیں ان صفات، بری صفات کو نکال دیتے ہیں اور اچھی صفات دل میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ پکی بات ہے کہ فقراء لوگ جو ہوتے ہیں نا ایمان سے، ان کا لوگوں کے دلوں پر پورا قبضہ اور گرفت ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کیونکہ فضل الہی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل کے تمام لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس طرح چاہے تبدیل کر دے، جس طرح چاہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے نا. لیکن ہر کسی کے کرتا نہیں ہے، جس کا مقدر ہوتا ہے اسی کے. اسی طرح فقراء کے قبضے میں دل ہوتے ہیں، مگر جن کا مقدر ہوتا ہے انہی کا بدلتے ہیں. ایمان سے کہتا ہوں یہ بالکل میرے یوں سمجھو کہ یہ تجربے کی بات. بے شک ایک ہوتی ہے نا پڑھی پڑھائی نہیں، یہ تجربے کی ہے. جس طرح وہ چاہتے ہیں اسی طرح پھیرتے رہتے ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ اگر یار اب دیکھو یار کیسے عجیب بات ہے کہ لانتی قوم ہماری اتنا عجیب بن گئی ہے کہ علم اس کو کہہ دیا جو عقل کو پلید کرتا ہے. اللہ دل کو بھی پلید کرتا ہے، عقل کو بھی پلید کرتا ہے. سمجھ بات کیا؟ یہ قاضی کی جماعت والے نا، قاضی کی جماعت والے یہ ہے نا پنجاب یونیورسٹی، جانتے ہو نا؟ پنجاب یونیورسٹی اسکول بہت اچھے. پیشاب یونیورسٹی درویش بیٹھا ہے کہتا ہے پیشاب یونیورسٹی. ہمارے درویش نام رکھنے کے بادشاہ ہے. کل پیر صاحبی کے متعلق کہا پیر سیفٹی. اچھا خیر پنجاب یونیورسٹی کے وہ جو ہے نا کیمپس جو ہے نا کیمپس کے وہ نہر والا جو چوک ہے اس کو وہاں پر لکھا ہوا تھا جماعت غیر اسلامی کی طرف سے، ایک قاضی والی جماعت کی طرف سے. دل ما شاد، یار پہلے پتہ نہیں کیا لکھا تھا، چشم ما روشن دل ما شاد.
اس کا معنی ہوتا ہے ہماری آنکھ روشن ہے، دل ہمارا خوش۔ حضرت صاحب وہاں سے گزرے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا یار یہ کنجر اور منافق اور پلیت اور کافر لوگوں کی صفت ہوتی ہے آنکھ روشن کی، مطلب کدی نہ کسی کڑی تے پیندی رہندی ہے، دلے ماں شاد، کڑی پھسی آ دل خوش۔ آپ فرماتے ہیں لینو مومن کی یہ شان نہیں ہوتی، مومن کا دل غمگین ہوتا ہے، اور آنکھ اس کی پرنم ہوتی ہے۔ کیا کیویں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کیا نہیں فرمایا؟ سبحان اللہ، کیوں بھائی وہ میاں صاحب ایک فقراء دی گل ایک ہوندی بے شک ہے، وہ ٹھرکی ٹولا کی لکھی کھڑا کنجرا دا چشمے ماں روشن دلے ماں، چشمے ماں روشن دلے ماں، میرے حضرت نے فرمایا چشمے ماں پرنم و دل ماں پرغم۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک بیان کی گئی، دائم الحزن، ہمیشہ آپ غم زدہ رہتے تھے، لیکن اتنا ہوتا تھا دل غم میں مبتلا رہتا تھا، دین کا غم، اللہ کا غم، پتہ نہیں کیا۔ اور پھر لوگوں سے جب ملتے تو پھر آپ غم محسوس نہ ہونے دیتے، بے شک لوگوں کی ملاقات کے وقت اگلے کے ساتھ خوشرو ہو کر پیش آتے تاکہ اگلے کی پریشانی دور کر دوں۔ سبحان اللہ، میں نے حضرت صاحب کو اسی حال میں دیکھا، بے شک پتہ نہیں کتنے مصیبتوں اور تکلیفوں کے پہاڑ ہیں اس مرد پر، بس وہی اٹھا رہے ہیں، لیکن جب بھی ملتے ہیں ہمارے دکھ کی پریشانیاں دور کر دیتے، بے شک بے شک ایسی باتیں شروع، مجھے جب بھی پریشان دیکھا ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں فوراً، بس وہ ذہن ہی بدل جاتا ہے پریشانی۔ سبحان اللہ، یہ فقیر کی نشانی ہے، مرد کامل کی۔ ہاں دل درد مبتلا رہندا فقیر دا، دل خوشی چاہے بزرگ فرماندن اللہ تعالیٰ تو کٹ جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ جس پر کرم کرتا ہے جب اس کو خوشی کوئی دنیا کی آنے لگتی ہے ادھر ادھر خوشی، تو اللہ تعالیٰ فوراً ساتھ کوئی غم دے دیتا ہے تاکہ دل پھر اپنے صحیح راستے پر چل پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماتے ہیں درد مندہ نہیں لوڑ طبیبا، درد مندہ نہیں لوڑ طبیبا، کم سارے وچ درداں، او درد منداں نو مولا ملدا نہیں ملدا بے درداں۔ آنکھ لانا تو سکولیوں پر دلے مار، چشمے ماں روشن دلے ماں، چشمے ماں ہے ٹھرکی ٹولا بغیرتا دا، سمجھ نہیں آئی ہوئے؟ کیسے کیسے شیطانی جملے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، ان کی ہر بکواس اسلام اور قرآن سے ٹکراتی ہے، لیکن فدو قوم کو پتہ نہیں چلتا۔ فدو جو سیانے آندے نے فدواں دے گھر فدو آئے دے فدواں ڈھول بجائے، قوم جو فدو بن گئی ہے ہن انگریز فدو ماں چو دینا واسطے پتہ نہیں کی رب دی رحمت بن کے آیا، روشنی دیتی کڑی نا روشنی، ہاں کڑی لبن دی، کڑی کیویں لبنی ہے روشنی، چانن ٹھک اوتھے بجنا۔ اللہ اکبر۔
اور سمجھ آئیے الحمدللہ ایک ہی علم ہے جو عقل کو پاک کرتا ہے، اس کا نام علم شریعت مصطفیٰ علم دین ہے. اسی وجہ سے آیا شرق پور کا تاجدار غوث زمان قطب العارفین میاں شیر ربانی فرمایا کرتے تھے او بیلیو علم دین ہے اور کوئی علم نہیں. اقبال بھی یہی کہتے ہیں علم کا مقصود ہے پاکیے عقل و خرد. پاکیے عقل و خرد. سمجھ نہیں آ رہی؟ اور ان لائنوں کا عقل ایسا پلیت ہوتا ہے، لائنوں کا سکولیوں کا ہر وقت پلیتی سوچتے ہیں کیسے لوٹیں، کیسے ماریں، کیسے فراڈ، چکر بازیاں، بغیرتیاں، زنا، بدکاری، عیاشی، لانتیوں کو 24 گھنٹے ایک ہی خیال رہتا ہے یا کھانے کا یا پانے کا یا ہگنے کا یا بدکاری کرنے کا یا لوٹنے مارنے کا. کوئی ہے اور خیال؟ ایمان سے بتاؤ ہے اس کو کہتے ہیں باقی لاکھ لعنات ہے جو سمجھتے ہیں یہ شعور ہے. اتنا بے شعوری کہاں سے آئے گی؟ اگر یہ شعور ہے تو پھر بے شعوری کس کا نام ہوگا؟ سمجھ نہیں آئی؟ آگے سنو بھائی. ہاں ہاں یہ شعر آپ حضرت صاحب سے عام سنا کرتے تھے، سنتے ہی رہتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز سنتے رہو گے. علم فقیہ ہو حکیم، فقری مسیح ہو کلیم. سبحان اللہ. علم فقیہ ہو حکیم، فقر مسیح ہو کلیم. علم ہے جو یا راہ اور فقر ہے دانا راہ. فرماتے ہیں میاں علم اور فقر میں یہ فرق ہے کہ علم فقیہ بنتا ہے، صاحب علم فقیہ کہلاتا ہے، حکیم کہلاتا ہے، لیکن جو صاحب فقر ہے نا وہ مسیح و کلیم ہوتا ہے. مسیح و کلیم ہوتا ہے. علم فرمایا راستہ تلاش کرنے میں مصروف ہے اور فقر وہ راستے کو جانتا ہے کہ کون سا راستہ ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے. عارف جو ہوا فقیر عارف ہوتا ہے، معرفت حق جو آ گئی تو پھر پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے. اور آگے فرماتے ہیں فقر مقام نظر، علم مقام خبر، فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ. فرماتے ہیں فقر مقام نظر. کیا مطلب؟ فقر وہ صاحب نظر ہے، علم والا صاحب خبر ہے، وہ صرف حق کی خبر رکھتا ہے، یہ حق کو دیکھتا ہے، یعنی وہ صرف جانتا ہے اس کے متعلق، لیکن یہ صاحب نظر ہے، وہاں تک پہنچا ہوا ہے. فقر میں مستی ثواب ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست رہنا، یہ ادھر اس میں ثواب ہی ہوگا. لیکن علم میں مستی ادھر تو ہوش میں رہنا ہے نا، ہوش میں رہے گا تو کچھ عقل میں آئے گا. لیکن فقیر کیا کرتا ہے؟ فقیر کو ایک مستی ملتی ہے، وہ اپنے مولا کی یاد میں ہمیشہ مست رہتا ہے. فرق بیان ہو رہا ہے نا علم و فقر کا. علم کا موجود اور فقر کا موجود اور.
علم کا موجود اور فقر کا موجود اور اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ. فرماتے ہیں کلمہ دونوں پڑھتے ہیں. صاحب علم بھی پڑھتا ہے, صاحب فقر بھی پڑھتا ہے. لیکن فرمایا دونوں کے کلمے میں یہ فرق ہے. وہ کہتا ہے صرف عبادت کے لائق کوئی نہیں علم والا, اور فقیر کہتا ہے حقیقت میں دیکھو تو موجود ہی کوئی نہیں, ایک ہی موجود ہے, باقی ایک ہی ہے. اس نے کون سے سب کچھ قائم کر رکھا ہے, کون ہے؟ سبحان اللہ. جب تک چاہتا ہے کسی کو رکھتا ہے, جب چاہتا ہے لے جانا تو ختم کر دیتا. معلوم ہوا اصل تو وہی ہے جس نے قائم کرا. تو موجود حقیقت میں وہی ہے, جو کچھ ہے باقی یہ سب مجاز ہے. سمجھ نہیں بات کیا ہے. اور آگے سبحان اللہ فرماتے ہیں چڑھتی ہے جب فقر کی شان پہ تیرے خودی. چڑھتی ہے جب فقر کی شان پہ تیرے خودی, ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ. خودی پتہ اقبال نے خودی کس کو کہا ہے؟ غیرت, ایمان اور آزادی. سبحان اللہ. غیر اللہ کے ہر قانون اور حکمرانی سے آزادی. صرف اللہ کے فقیر وہی ہوتا ہے جو صرف اللہ کا محکوم ہو. فرماتے ہیں جب یہ چیز یہ فقر کی شان پر فقر یعنی وہ ایمان, غیرت اور آزادی, حریت, جب یہ فقر کی شان پر چڑھ جاتے ہیں, فقر کی مطلب ساتھ ان کے فقر شامل ہو جائے. فقر مطلب کیا؟ جب اللہ کا فقیر ایسا ہوتا ہے نا تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ. اقبال فرماتے ہیں ایک فقیر کی چوٹ پوری فوج کا کام دیتی ہے. پوری فوج کا کام. اور آخر میں فرماتے ہیں دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو, دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو, تیری نگاہ توڑ دے آئینہ مہر و ماہ. فرماندے نے اگر دل تیرے زندہ ہو جائے نا, سورج اور چاند کو تو توڑ سکتا ہے, تیری ایک نگاہ انہوں توڑ دے گی. کہنا تو دیکھے کی یہ ہے علم اور فقر کا فرق جو علامہ اقبال نے بیان کیا. آپ کا ذوق دوبالا کرنے کے لیے میں نے سبحان اللہ.